اللہ تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو، فتح مبینہ کھلی فتح، ایسی فتح جو کھلم کھلی فتح ہے، وہ فتح آپ کو دی۔ یہ سورج فتح جو ہے یہ چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اس لیے یہ مدنی صورت ہے، اور گو نبی علیہ السلام اس صورت کے نزول کے موقع پر مکہ سے نکلے تھے، مکہ کے قریب تھے، تو اس لحاظ سے اسے مکی بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ صورت مدنی ہے۔ مکی اور مدنی قرآن کا فرق یہ ہے کہ جو صورتیں اور آیتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ ساری مکی ہیں، اور جو آیات اور صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ ساری مدنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فتح مبین کی بشارت دی کہ ہم نے آپ کو فتح دی، کھلم کھلی فتح، بڑی واضح فتح ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ اس فتح سے مراد کیا ہے؟ علماء کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور فتح مکہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی نوید اور بشارت تھی، کیونکہ مکہ فتح ہونے کا معنی نبی علیہ السلام کے دعوتی مشن کی کامیابی ہے۔ اہل مکہ نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے، اور اللہ نے یہ فتح مبین آپ کو عطا فرمائی۔ تو بعض علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، جبکہ بیشتر مفسرین کا قول اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، یہ حقیقی فتح ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس سے مراد صلح حدیبیہ، اور یہ قول ان کا صحیح بخاری میں ہے کہ اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا قول زیادہ اس مسئلے کو نکھارے گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو، اور ہم فتح سے مراد صلح حدیبیہ لیتے ہیں۔ فتح سے مراد صلح حدیبیہ۔ اب دیکھیں صلح حدیبیہ میں مجھے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو لے کر، جن کی تعداد 1400 کے قریب تھی، اور اہل مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اور آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، اور اپنی شرائط پر ایک صلح نامہ تحریر کیا، جن شرائط کی ظاہری صورت جو ہے وہ اسلام کے خلاف جا رہی تھی، مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، مگر حقیقت حال کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو اب اس صلح حدیبیہ کے قصے کو فتح مبین قرار دے رہے ہیں۔ ان عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، بیت اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن گئے،
اور وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور بڑی کڑی شرائط پر ایک معاہدہ تحریر ہوا، آگے اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اور حضرت برا کیا فرما رہے ہیں کہ ہم صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیتے ہیں۔ تم فتح کسے قرار دیتے ہو؟ فتح مکہ کو۔ جب نبی علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے اور چڑھائی کی اور مکہ فتح کیا، تم اسے فتح قرار دیتے اور ہم صلح حدیبیہ کو۔ یہ فتح کیسے؟ مسلمانوں کی ظاہری حالت تو انتہائی قلت کے ساتھ ساتھ کمزوری پر تھی، فتح کیسے بن گئی؟ ہاں، وہ جو صلح نامہ تحریر ہوا، جس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے، بلکہ جو ہمارے حلیف ہیں ان حلیفوں کا بھی ہم اہتمام کریں گے، اس طرح کے جو ہمارے حلیف ہیں ان کے خلاف آپ نہیں لڑیں گے، اور جو آپ کے حلیف ان کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے، نہ ان کے خلاف مدد کریں گے کسی کی۔ اس پر صلح ہو گئی اور 10 سال کا معاہدہ تحریر ہوا جنگ نہ کرنے کا۔ اور برا فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ عنہ، یہ اصل فتح ہے کہ جب یہ معاہدہ تحریر ہو گیا جنگ نہ کرنے کا تو راستے کھل گئے، دعوت کے راستے کھل گئے، دعوت توحید کے۔ اس سے قبل یہ راستے بند تھے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے، کفار قریش کا ڈر تھا، پکڑ لیں گے، قتل کر دیں گے، حملہ کریں گے۔ لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے لیکن گھروں سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ اور جب یہ معاہدہ تحریر ہو گیا تو یہ سارے راستے کھل گئے۔ اب کیا تھا، عرب کے قبیلے جوق در جوق مدینہ جا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اور دعوتی آزادی ہو گئی۔ اصل یہ ہے فتح اور کامیابی، جہاں آپ دعوت توحید آزادانہ دے سکیں وہ علاقہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ آج کتنے ایسے ممالک ہیں، بظاہر مسلم ممالک ہیں، مگر آزادی کے ساتھ آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں آپ کھڑے ہو کر توحید بیان کر سکتے ہیں اور شرک کی تفنید اور تردید کر سکتے ہیں، وہ علاقہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ میں اس لحاظ سے اپنے ملک پاکستان کو ایک نعمت قرار دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں بیان توحید اور دعوت توحید کی آزادی، کوئی رکاوٹ نہیں، مساجد میں، ممبروں پر، محرابوں پر، بلکہ باہر کانفرنسوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں۔ یہ حقیقی کامیابی ہے، اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ اسی کو فتح قرار دے رہے ہیں کہ اس معاہدے کے نتیجے میں دعوت دینا ممکن ہو گیا، راستے کھل گئے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے، جماعتیں آئیں، قبیلے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب حدیبیہ کے لیے آپ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور چند ہی سالوں میں جب آپ دوبارہ تشریف لے گئے تو 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ۔ اتنا فرق کہاں سے آیا؟ در حقیقت اسی صلح کے نتیجے میں جب راستے کھل گئے، دعوت کا راستہ ہموار ہو گیا، تو لوگوں نے جوق در جوق اسلام قبول کیا۔
اور یہ حقیقی فتح اور کامیابی. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح، بڑی واضح اور ظاہری فتح آپ کو ہم نے عطا فرمائی. اور اصل بھی فتحنا ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا تعلق گزرے زمانے سے ہوتا ہے، جبکہ یہ سورہ مبارکہ اسی حدیبیہ کے سفر پہ نازل ہوئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر کے واپس مدینے لوٹے تو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی. تو فتح مکہ تو بعد میں ہونی ہے، یہ صیغہ ماضی، ہم نے فتح دے دی آپ کو، فتح دے دی. تو اس کا تعلق گزرے ہوئے واقعے سے، نہ کہ آئندہ آنے والے. یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، جو کہ بہت زیادہ اسلام کی تقویت کا باعث بنی، دعوتی راستے کھلے، اور دعوت جو ہے وہ آزادانہ طریقے سے دی گئی، اور قبائل پھر نکلے اپنے گھروں سے مدینہ پہنچے، اسلام قبول کیا، اور ایک جمع غفیر نبی علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گیا. یہ حقیقی کامیابی. اور اسی کو فتح مبین اور فتح واضح فتح اور کھلی فتح قرار دیا گیا.